اس طرح ایک طبقہ ہے وہ بعض امور پر انہوں نے نام بنا رکھے ہیں، یہ غیرت توحید ہے، اور اس کی غیرت کے منافی جو عمل ہو، توحید کے منافی وہ شرک ہے، اور پھر وہ اس کے بعد آیتیں پڑھنا شروع کر دیں گے سب کچھ بخشا جائے گا سوائے شرک کے۔ یہ طے کیے بغیر کہ جسے مشرک بنا کے آپ خارج از اسلام کر رہے ہیں وہ عمل یا عقیدہ شرک ہے بھی یا نہیں، بحث تو اس پر ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے کہ آپ 50 آیتیں اور حدیثیں پڑھ کے سنا دیں کہ جو شرک کرے گا جہنم میں جائے گا، بخشا نہیں جائے گا، مشرک بخشا نہیں جائے گا، مشرک کی یہ سزا ہے۔ آپ 100 دلائل دے دیں قرآن و سنت کے، یہ زیر بحث ہی نہیں۔ مشرک کے کافر ہونے جہنمی ہونے پر کس کو اختلاف ہے؟ بحث تو یہ ہے کہ جس شخص کو آپ مشرک قرار دے رہے ہیں وہ مشرک بنتا ہے یا نہیں۔ اگر بنتا ہے تو کسی اصول، قاعدے اور ضابطے سے بنتا ہے یا آپ کے فرمانے سے بنتا ہے؟ آپ کی ہوس نفس اور آپ کے فتویٰ کی تلوار سے مشرک بن گیا ہے، یہ ہے بنیادی چیز۔ تو ایک طبقے کے پاس ہر ایک نے تلواریں اور اسلحے اٹھا لیے، ایک کے پاس اسلحہ شرک ہے، وہ جب گرمی میں آتا ہے، جوش میں آتا ہے، وہ مشرک بنا دیتا ہے، خواہ پوری امت کو مشرک بنانا پڑے۔ اور میں تو اس کو 30 سال سے فیس کر رہا ہوں، میں تو جنگ لڑ رہا ہوں امت کو مشرک بنانے والوں کے خلاف، 30 سال سے جنگ لڑ رہا ہوں۔ اور وہ کرتے کیا ہیں؟ آیتیں پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے، بس اس طرف آئیں گے ہی نہیں کہ یہ شرک بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ وہ شرک کی مذمت پر آئیں گے، شرک کے رد پر آئیں گے، مشرک کے جہنمی ہونے پر آئیں گے، کافر ہونے پر آئیں گے۔ تو گویا خلط مبس کر دیا، جو موضوع طے کرنے والا تھا اس طرف ہی نہیں آئے اور بات پہ چل پڑے، لوگوں کے اس جذبات اچھال دیے، مشتعل کر دیا۔ تو ایک طبقے نے شرک کا ہتھیار اٹھا لیا، ایک طبقے نے جو اس سے ذرا نرم ہے اس نے بدعت کا ہتھیار اٹھا لیا، اور اپنے مخالف عقیدہ رکھنے والے شخص کے ہر فعل کو بدعت کر دیا۔ آقا علیہ السلام کا میلاد کیا، بدعت ہو گئی، صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھا، بدعت ہو گئی، ہاتھ چومے، بدعت ہو گئی، اولیاء اللہ کے مزار پہ گئے، بدعت ہو گئی، الغرض نمازوں کے بعد مصافحہ کیا، بدعت ہو گئی۔ ہزارہا ایسے اعمال ہیں، اس کو بدعت کہا، اور یہ تفریق بھی نہیں کی کہ بدعت حسنہ ہے یا سیئہ، محمودہ ہے یا مذمومہ، بدعت ہوئی، اس کو کل بدعت دلالہ لگایا اور کل دلالہ فی النار، اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا اس کو۔ اور کل حدیثیں جو یاد تھی بدعت کے گمراہی ہونے اور بدعتی کے جہنمی ہونے پر پڑھ ڈالی۔ بحث بدعتی کے جہنمی ہونے پر نہیں ہے، بحث یہ تھی کہ جس فعل کو آپ بدعت کہہ رہے ہیں وہ کس ضابطے سے بدعت بنتا ہے، وہ بدعت ہے یا نہیں، بحث یہ ہے۔ حضرات محترم، جس طرح آپ لوگ اہل سنت کا سواد اعظم 100 سال سے ان 2 تلواروں کی زد میں رہا ہے، ناجائز شرک اور بدعت کی زد میں، اور آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ شرک کہاں سے ثابت ہوا، بدعت کہاں سے ثابت ہوئی؟ بھئی یہاں اگر بدعت مذمومہ ثابت ہو جائے، دلالہ بدعت دلالہ ثابت ہو جائے تو ہمیں اختلاف نہیں ہے اس کے جہنمی ہونے کی۔ ہاں اگر شرک ثابت ہو جائے تو ہمیں اختلاف نہیں ہے مشرک کافر ہو گیا، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ ان کے یہ ہتھیار سے آپ پہ برتتے رہے۔ اس طرح ایک طبقے کے پاس ہتھیار ہے، جس طرح ایک کے پاس توحید کا ہتھیار تھا، ایک طرف عشق رسالت، اس کو ہتھیار بنا لیا۔ جس کے خلاف ہوئے سیدھا گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیا، رستے میں رکنا ہی نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے سیدھا مشرک کا فتویٰ لگا دیا، سیدھا بدعتی کا فتویٰ لگا دیا، کوئی رستے میں قیام ہی نہیں، منظر ہی کوئی نہیں، پڑاؤ ہی نہیں کرنا۔ اس طرح کچھ احباب کا وتیرہ ہو گیا ہے کہ جس پر گرم ہوئے، اختلاف ہوا، سیدھا اٹھا کے گستاخ رسول، پھر گستاخ رسول چونکہ کافر و مرتد ہے، پھر وہ جہنمی ہے، پھر واجب القتل ہے، اگلے سارے احکام شروع ہو گئے۔ اگلے احکام سے تو بحث نہیں تھی۔ جب کوئی گستاخ رسول ثابت ہو گیا تو وہ کافر بھی ہوا، مرتد بھی ہوا، جہنمی بھی ہوا، وہ بے ایمان جہنم کا کتا بھی ہو گیا، یہ سب کچھ جائز ہے، درست ہے۔ بحث تو اس چیز سے تھی، وہی جو کچھ مسئلہ میں نے پہلے شرک و بدعت کے حوالے سے سمجھایا، یہ طے کرنا کہ گستاخی رسول ہوئی یا نہیں۔ کوئی گستاخی رسول کی تعریف بھی ہوگی، کوئی اس کا قاعدہ ہوگا، کوئی اصول ہوگا۔
اس کا اطلاق کرنے کے لیے کوئی ضابطہ ہوگا. لہذا میری ساری گفتگو اس ضابطے پر ہے. میں نے جیسے 30 برس کسی کو مشرک قرار دینے کے ضابطے پر لگائے ہیں اور پوری کتاب التوحید لکھی ہے، اور میں نے سینکڑوں کتب لکھی ہیں عقائد پر ثابت کرنے کے لیے کہ جو شرک نہیں اس کو شرک قرار دیا جاتا ہے. پورے 30 برس کام کیا میں نے اس پر. جو بدعت نہیں اس کو بدعت قرار دیا جاتا ہے. تو پوری کتاب البدع لکھی ہے میں نے، علماء کرام کے لیے مفید ہے، پڑھیے، پتہ چلے کہ بدعت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. آج کل ادھر ٹورانٹو میں بھی کینیڈا میں ایک سیریز دے رہا ہوں، مگر وہ انگلش کے خطابات کی ہے بدعت پر، کہ بدعت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور اردو میں تو سارا مواد موجود ہے آپ کا. اب عربی میں بھی کتاب اس پر میری آ رہی ہے، اور البدعۃ عند الائمہ والمحدثین پہلے بھی موجود ہے. تو عمر بھر میں نے محنت کی ہے یہی بات سمجھانے میں، اللہ کے بندو، جو بدعت نہیں اس کو بدعت قرار دے کر پھر دلالہ اور کلو دلالہ فی النار کے اگلے اطلاقات ناجائز ہیں. جو شرک نہیں اسے شرک قرار دے کر پھر اس کو جہنمی اور آگے تک لے جانا ناجائز ہے. پہلے اس کا تعین کیا جائے کہ شرک ہوا ہے یا نہیں، بدعت ہوئی ہے یا نہیں. اسی طرح قاعدہ طے کرے گا کہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں. اگر کسی قول سے، کسی فعل سے، کسی کلمہ سے گستاخی ہونا آقا علیہ السلام کی ثابت ہو جائے تو اس کے بعد آگے تو اختلاف ہی نہیں ہے کسی میں. جو اختلاف کرے گا کافر ہو جائے گا. آگے آپ کا، ہمارا اور ہر ایک کا نقطہ نظر ایک ہے. یہ مسئلہ ہے اصل جس پر میں نے پچھلے 6 گھنٹے میں گفتگو کی. آج میں اس کو بیان کروں گا آگے.